بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور مودت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبت اور عقیدت کے وقت میں افراط اور تفریط سے پاک رہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جس میں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میرے مولا ہیں اور جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی بھی مولا ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور پھر آگے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ بھی میری وجہ سے رکھے گا۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اہل بیتی یا او وعطرتی، میں آپ کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو لازم پکڑے رکھنا، قرآن کریم اور میرے اہل بیت اطہار۔ لیکن ہم اہل بیت کی محبت کے اندر غلو نہیں کرتے، نہ انہیں یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر خدا حلول کر گیا، جس طرح نصیری اور زیدی قبیلہ جو شام میں بسنے والا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہیں، فرشتوں انبیاء علیہ السلام کی طرح۔ جو آیت تطہیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رجس سے اور گندگی سے اہل بیت کے اطہار کو پاک کیا ہے وہ معصومیت تشریعی ہے، نبوت کے لحاظ سے، فرشتے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، فطرتی معصومیت کا اطلاق نہیں کیا گیا، بلکہ تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے، آپ کو پاک